لیکن خاص طور پر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو بمبے سے بلایا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اصولوں کے پکے آدمی تھے۔ اب جب انہوں نے بمبے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ میں نے لاہور میں مقدمہ لڑنا ہے، جا کے علم الدین کی وکالت کرنی ہے، اس وقت قانون یہ تھا کہ ایک ہائی کورٹ کا وکیل جب دوسرے ہائی کورٹ میں جاتا تھا تو اسے پرمیشن لینی پڑتی تھی، اجازت لینی پڑتی تھی۔ تو اب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین کی وکالت کرنے کے لیے پہلے سیشن کورٹ میں درخواست دی، سیشن نے ان کی درخواست رد کر دی، مسترد کر دی۔ اس نے کہا تمہیں لاہور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر ایک اور ہندو جج تھا ہائی کورٹ کا، اس کا نام تھا سر شادی لال، وہ متعصب بڑا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے لاہور ضرور جاؤں گا اور قانون کے رستے سے ہی نکلوں گا۔ تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے بمبے سے ہائی کورٹ سے اجازت لے کر یہاں لاہور پہنچے، اور آ کر حضرت غازی علم الدین شہید کی وکالت کی۔ وکالت کس بات پہ کی؟ کہ علم الدین نے ٹھیک کیا ہے۔ اب ذرا سمجھنا ہے بات کو، پس منظر ذرا دیکھیں۔ قائد اعظم نے کہا، غازی نے، انہوں نے کہا کہ اس نے گستاخ کو نہیں، گستاخ سے تعاون کرنے والے کو مارا ہے۔ انہوں نے کہا جس کو بھی مارا ہے اپنے نبی کی عزت کی غیرت میں مارا ہے۔ عجیب وقت نے پلٹا کھایا، اسی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان بنایا۔ جس نے غازی کی وکالت کی تھی کہ اس نے ٹھیک کیا، تو میں آج کی عدالت کو اور آج کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے تخت پہ عیاشیاں فرما رہے ہو، جس ملک کا تم رات دن کھا رہے ہو، جس ملک کے بل بوتے پہ تم اپنی افسریاں کر رہے ہو، اس کے بانی نے نبی کے گستاخ کے معاون کے قتل کو جائز قرار دیا تھا۔ اگر محمد علی جناح کے نزدیک یہ جائز ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ لہذا ہم اس ججمنٹ کو نہیں مانتے۔ یہ انصاف کا کھلا قتل عام ہوا ہے، یہ سارا کھاتا شیطان کے نام ہوا ہے، یہ سارا کام غلط ہوا، شریعت کی روح سے تو بالکل سر سے پاؤں تک غلط۔ اور پھر میں نے آپ کو حوالہ دیا حضرت محمد علی جناح کا، اور دو ہی تو بندے تھے، ایک نے پاکستان کا تصور دیا، دوسرے نے نکل کے امت کو ساتھ ملا کے بنا دیا، اور جس نے پاکستان کا تصور دیا اس سے پوچھے۔ یہ یہود و ہنود کے ٹوڈی، یہ انگریزوں کے کتوں کے مالشیے، یہ انگریزوں کے بوٹوں کے پالشیے،
یہ ان کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی روٹس، اپنی جڑوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے حسین ماضی کو انہوں نے اجاڑ دیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ان سے جب کہا گیا کہ آپ علم الدین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ کیا اگر کوئی کسی گستاخ سے تعاون کرے اور پھر اس پہ اصرار بھی کر دے تو کیا اس کا قتل جائز ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ لیٹے رہتے تھے، آپ کو میں بتا چکا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا اس نے تو میرے نبی کی توہین پر مبنی کتاب چھاپی ہے، اور دریدہ دانی کی حد ہو گئی۔ جہاں تک تم اقبال سے پوچھتے ہو، اقبال تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ آ کے کہے کہ تیرے نبی کے کپڑے میلے تھے۔ کیا کہا؟ کہا توہین اور گستاخی تو تمہاری کتابوں میں پتہ نہیں کیا ہوگی۔ اقبال کہتا ہے میرے نزدیک تو یہ بھی نبی کی توہین اور اپنا گستاخی ہے کہ کوئی یہ آ کے کہے کہ تیرے نبی کے کپڑے میلے تھے۔ یعنی مطلب یہ تھا میں تو اس کو بھی زمین پہ زندہ نہ رہنے دوں جو یہ کہے کہ تیرے نبی کے۔ اور کتنی عجب بات ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جب غازی علم الدین شہید، آج کل یہ جو دلائل دیتے ہیں جی ممتاز صاحب نے یہ کیا یہ کیا، میں کہتا ہوں بالکل ایک ہی تصویر ہے، بس وقت کا فرق ہے۔ اس وقت انگریز کا راج تھا، آج کل انگریز کے غلاموں کا راج ہے۔ وہ چٹے انگریز تھے، یہ کالے انگریز ہیں، ملتے جلتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اسلامیہ جمہوریہ نہیں تھا، اسلام کی مہر نہیں لگی تھی ملک پر، اور اب اسلام کے سائے میں یہ ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب حضرت غازی علم الدین شہید کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، سزا پہ عمل درآمد کر دیا گیا، تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے پاس دوست گئے اور وہ رو رہے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ روئے کیوں؟ کہا ایک خوشی ہے کہ علم الدین، اللہ اکبر، علم الدین نے نبی کریم کی توہین کا بدلہ چکایا ہے، یہ تسلی ہے، یہ مجھے تسکین ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا رونا کس بات کا؟ کہنے لگے رونا اس بات کا ہے کہ 80 گلاں کر دے رہے تے درکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ تو یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہمارا ماضی ہے۔ جب ہم غلام تھے تو ایسے نہ تھے، لیکن آج ہم آزاد ہیں۔ اب یہ آزادی کاہے کی آزادی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا، اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا، جب قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ اور آپ حیران ہوں گے انگریز کے دور میں جب انبیاء کرام انبیاء کرام مرسلین اعظام کے بارے میں پہلی مرتبہ برِ صغیر میں قانون بنا تھا
تو وہ بل، اس بل کو تائید و تصدیق کی مہریں لگانے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اس لیے یعنی الٹے پاؤں لوٹ چلے، پتہ تو چلے کہ جس آدمی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، جس نے یہ ملک دیا، جس نے امت کو یکجا کر کے یہ خطہ آپ کو اور ہمیں عطا کیا، اللہ کے فضل سے، رسول کی رحمت سے، آج اس خطے میں نبی کریم کی عزت و عظمت کی دھجیاں اڑے اور ہم اس کی تعویلیں کرتے پھرے کہ یوں ہے یوں ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عشق بال کی کھال نہیں اتارتا، یہ سیدھا چلتا ہے اور برہنہ تلوار لے کے چلتا ہے، یہ کتابوں کے چکر میں نہیں آتا، یہ سیدھے فیصلے، یہ کربلائیں سجا دیتا ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ کربلائیں لگا دیتا ہے، یہ عباس کے بازو کٹوا دیتا ہے، یہ علی اکبر کے لاشیں اٹھوا دیتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، عشق بڑھتا رہا، سوئے دار و رسن زخم کھاتا ہوا، مسکراتا ہوا۔ دراصل یہ ہمارے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ نبی کے مقام کی نزاکت کو یہ لوگ، ان کی بدبختی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نبی کی توہین کو ایک عام بندے کی توہین سمجھتے ہیں۔ نبی کی بے عزتی اللہ معاف فرمائے، نبی کی گستاخی کو عام بندے کی، اور اس لیے اب یہ پھر دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، جی جان لینا، جی فلاں کی جان لینا ایک بندے کی خاطر، یہ بھول جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اللہ کے محبوب کی ادنا سی بے ادبی کر دی تو اس صاحب نظر ولی نے کیا کہا؟ صاحب خبر وقت کے کامل بزرگ نے فرمایا جب کوئی آدمی بے ادبی کر بیٹھتا ہے تو اس بے ادبی کا وبال کتنا ہے؟ فرماتے ہیں 1000 سال اپنی ناک توبہ میں رگڑتا رہے تو ایک لمحے کی بے ادبی کا وبال دور نہیں ہوتا۔ کتنے سال؟ 1000 سال دن رات توبہ توبہ کی تسبیح کرے، وہ گناہ معاف۔ یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ اس زمین دھرتی کے سینے پر سب سے بڑا جرم بے ادبی ہے۔ یہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا کہ اس پوری خدا کی بھری کائنات میں سب سے بڑا پاپ نبی کی بے ادبی ہے۔ ہر
گناہ کی بخشش کا کوئی نہ کوئی راستہ ہے، لیکن اگر کوئی بے ادبی کر بیٹھے بخشش کی راہ ہی کوئی نہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے ہر دور میں سمجھاتے رہے۔ حضرت علی قاری مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے مکے کے ایک بزرگ عالم دین نے۔ اس میں وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں، انبیاء کو اپنے جیسا سمجھ کے زبان نہ کھولا کرو، 1000 بار تولو پھر کہیں جا کے ایک بار بولو۔ کیا فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، مثال دی، فرماتے ہیں ہم ہیں پاؤں کی طرح، اللہ کے ولی ہیں ہاتھوں کی طرح، اور اللہ کے نبی ہیں آنکھ کی طرح، اللہ کے رسول ہیں آنکھ کی پتلی کی طرح۔ ذرا غور کریں، عام لوگ پاؤں کی طرح، اولیاء ہاتھ کی طرح، انبیاء نازک آنکھ کی طرح، رسول آنکھ کی پتلی کی طرح، اور میرا نبی آنکھ کے نور کی طرح۔ یعنی پاؤں سخت ہے، اینٹ بھی سہ لیتا ہے، ہاتھ ذرا نازک ہے، روڑا لگے محسوس ہوتا ہے، آنکھ بڑی نازک ہے، روڑا تو روڑا رہا، اگر آنکھ کی پلک، کیا یہ آنکھ کی پلک کا ایک بال اگر آنکھ میں آ جائے تو روتی ہے، آنسو بہاتی ہے اور احتجاج کرتی ہے، پوچھو او پگلی کیوں روتی ہے؟ تو آنکھ کہتی ہے یہ بال باہر نکال۔ آپ آگے سے دلیل دیتے ہیں، تو بھی تو میرے جسم کا حصہ ہے، پاؤں بھی تو میرے جسم کا حصہ ہے، پاؤں کے نیچے پوری اینٹ رکھ دی، میرے پاؤں نے کچھ نہیں کہا، تو ایک بال کا بھار نہیں سہ سکتی۔ تو آنکھ رو کے کہتی ہے اے پاگل، پاؤں کی بات اور ہے، ہاتھ کی بات اور ہے، آنکھ کی ذات تسی سمجھے ہو کہ نہیں؟ بھئی آنکھ بھی تو ہمارا جسم ہے، ہاتھ بھی ہمارا جسم ہے، پاؤں بھی ہمارا جسم ہے۔ اب کوئی بزر جمہر، کوئی دانشور، کوئی سکا بولے جناب نبی بھی تو بنتا ہے، وہ بھی تو اسی کائنات کا حصہ ہے، اسے کہو بے وقوف، ہاتھ بھی اسی جسم کا، پاؤں بھی اسی جسم کا حصہ ہے، پر پاؤں والے حصے کی بات اور ہے، آنکھ والے حصے کی بات اور ہے۔ پاؤں سخت، ہاتھ اس سے ذرا نرم، نازک، آنکھ اس سے بھی نازک، آنکھ کی پتلی آنکھ سے بھی نازک، اور جو آنکھ کا نور وہ میرے حضور۔ اب میں ذوق کے لیے، ایک بزرگ نے کہا
تونے جگ سارا، تونے جگ سارا پیار سنگار کرے، میرے مدنی سئی تو ہے چن۔ سارے سونے جتنی بن ٹھن کے بھی آ جائیں تو میرے محبوب سے کب ان کا کوئی مقابلہ؟ تونے جگ سارا پیار سنگار کرے، میرے مدنی سئی تو ہے چن، اندی صورت وکھری، اندی سیرت وکھری، اندی زلف دے وکھرے پیچن، اندی صورت وکھری، اندی سیرت وکھری، اندی زلف دے وکھرے پیچن، اندے بن ڈٹھیاں غازی علم الدین نے نہیں دیکھا سروار گیا، غازی ممتاز نے میرا نبی نہیں دیکھا، گورنر کی چھاتی کو چیر کے دھر دیا، کہاں ممولا کہاں دنیا کے شہباز، لیکن دیکھا نہیں، لیکن اٹھ کے ہاتھ بندھے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے اور زبان حرکت میں ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول، یہ نعرے لگا رہا ہے، ابھی دیکھا نہیں، جس نے دیکھا ہوگا اندے بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچن، اندے بن ڈٹھیاں صرف فرشی نہیں عرشی فرشی، تے اندے نا تو جسم جان تو نہیں، او دے نا تو۔ پنجابی میں کہتے ہیں مفت خرید کرے کوئی سانو، کی کرے؟ بس سانو آ کے خرید لوے تے آکھے پوچھے کی مول لے تو آڈا، تے اسی آکھیے ساڈا کوئی مول نہیں، او دا نام سنا جا تے لے جا۔ مفت مفت خرید کرے کوئی سانو تے کی کرے نام لوے سجنا دا، اس لیے فرمایا اودے بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچن، بخت فدا سے سسیاں ٹریاں، اس فکرے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بخت فدا سے سسیاں ٹریاں، سے پنل ٹرے سٹ کے چن، کئی ہیراں کئی رانجھے، کئی سسیاں کئی پنل، کئی وامک کئی عذرا، میرے مدنی ماہی تیرے بن ڈٹھیاں، اللہ اکبر، اندے بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی۔ ایک پنجابی بابا، میں نے کہا نا کئی ہیراں کئی رانجھے کئی سسیاں کئی پنو کئی، پنجابی زبان میں ایک فقیر نے بڑا عجب جملہ کہا کہ تو رانجھا سب دا سان جائے، سارے عرش والے بھی تیرے تو فرش والے بھی۔ اب اس نے لفظ ہماری دنیا کا استعمال کیا کہ مدنی تو رانجھا سب دا،
سانجھائے تینو گھلدا آپ سلام خدا تو رانجھا سب دا سانجھائے تینو گھلدا آپ سلام خدا کئی ہیراں بک بک روندیاں نے کئی ہیراں بک بک اللہ اکبر مینو لگتا ہے تسی پنجابی نہیں ہو کئی ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا شہر ہزارہ ویکھن نوں یہ میرے محبوب کی شان ہے باقی نبی آنکھ کی طرح نازک چھوٹی سی بات بھی نبیوں کے لیے توہین بنتی ہے چھوٹا سا جملہ بھی نبیوں کو کوئی بول دے وہ ان کی بے عزتی توہین بن جاتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ ہیں آنکھ کی طرح نازک اور رسول ہیں آنکھ کی پتلی کی طرح نازک اور میرا نبی میرے حضور جیسے آنکھ کا نور اس لیے حضور کے لیے چھوٹے سے چھوٹا جملہ اگر سلمان تاثیر یہ نہ بولتا اس کو کہا گیا کہ نبی کی عزت نبی کی شان کا قانون قرآن حدیث کا قانون ہے اس نے کہا میں کالا قانون نہیں مانتا باقی باتیں الگ جو نبی کی عظمت کے قانون کو کھلے بندوں چیلنج کرے اور کہے یہ کالا قانون ہے تو کون سا چٹا قانون ہے اس لیے یاد رکھیں نبی کی عزت احترام کا قانون کسی صدر پدھر نے نہیں دیا کسی کیبنٹ کابینہ پارلیمنٹ نے کسی لیجسلیٹو اسمبلی نے پاس نہیں کیا یہ قانون ہمارے خدا نے دیا ہے اس لیے معاملہ سیدھا ہے معاملہ صاف ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری نے جو کیا اگر خدا نہ خواستہ اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی اتنی ہی دلیل کافی تھی کہ نبی کی عزت کی غیرت میں اس لیے معاملہ سیدھا ہے یہ ہمارے نئے نویلے جج یہ نبی کی عزت کی نزاکت کو بھانپ نہیں سکے یا تو یہ بات ہے یا پھر وہی بات ہے کہ امریکہ راضی رہے بس یہی بات ہے یہود نہ راضی رہے ہنود راضی رہے اے جہان مٹھا اگلا کینڈٹھا لیکن یہ لکھ رکھے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ غازی ممتاز حسین جہاں رہے گا وہ تو زندہ رہے گا لیکن جنہوں نے اپنی قلمیں کالی کر دی ان کو زمین پناہ نہیں دے گی یہ سکھ کی نیند سو نہیں سکیں گے یہ چین سے جی نہیں سکیں گے یہ 40 گولیوں کے پھکے بھی ماریں گے نیند نہیں آئے گی کیونکہ نیند کا خزانہ نہ امریکہ کے پاس ہے نہ برطانیہ کے پاس ہے نہ زرداری کے پاس ہے نہ گیلانی کے پاس ہے نہ چیف جسٹس جناب افتخار چودھری کے پاس ہے یہ جو سکون کا خزانہ ہے یاد رکھو تمہیں سونے نہیں دے گا
اس لیے اور وہ کتنا پرسکون ہے، یہ اسے پھانسی کی سزا دے کے بلی کی طرح گھر بدلتے پھرتے ہیں، ہے بے چینی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ بلی جب بچے دیتی ہے تو پھر ایک گھر میں ادھر ادھر ادھر، یہ سزائے موت دے کے انہیں کسی کونے میں کسی ریسٹ ہاؤس میں ریسٹ نہیں، سکون نہیں ہے، اور وہ سزائے موت سن کے یہ کہتا ہے کہ مٹھائی نہیں لائے ہو۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، سزائے موت بول دی جائے اور جن کو سزائے موت دی جائے وہ کہے مٹھائی کا ٹھوکرا، تو مٹھائیاں ہم کسی مریض کے پاس لے کر نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے موت کی سزا ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے بانٹنے کے لیے مٹھائی تو لانی تھی، پھر لوگ روتے ہیں آئے مر گئے آئے مر گئے، وہ کہتا ہے آؤ بیٹھو ذرا محفل میلاد کر لیں، جس پہ جان دی ہے اسے یاد کر لیں، لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی رات تیرے، لے او یار حوالے لے مدنی سرکار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے، حشر دیہاڑے شرما رکھی تے پردے کج لئی میرے، حشر دیہاڑے او حشر دیہاڑے شرما رکھی، حشر دیہاڑے شرما رکھی تے پردے کج لئی میرے، یہ منزل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ موت کا پیالہ ہونٹوں پہ لگا کے بھی مسکراتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کو سولی دے کے آپ مر جاتے ہیں، جو سولیوں پہ چڑھاتے ہیں، جو موت کے سلسلے بانٹتے ہیں، وہ یزید کی طرح شرمندہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جان دے کے حسین کی طرح زندہ ہوتے ہیں۔ بے شمار۔ آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے سزائے موت دی اب وہ باہر کیوں نہیں نکلتے، وہ منہ کیوں نہیں دکھاتے، وہ اپنا آپ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر حق کا فیصلہ کیا ہے تو پھر چھاتی تان کے نکلو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دینے والے شرمندہ ہیں اور وہ سزا پانے والے حسین کے غلام زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور زندہ بھی خوشیوں کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں کبھی تھے دار کے قابل، کبھی تھے دار کے قابل، کبھی سرے مقتل سروں کو نام محمد پہ وارنے والے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔
یہ ہے وہ منزل جس سے سچ نکل کے باہر. اگر حکومت سچی ہے تو چھاتی تان کے کیوں نہیں بولتی؟ نہیں سمجھے؟ حق کے پرستار شرماتے نہیں ہیں. اس فیصلے کی حقیقت تو یہیں سے کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ فیصلہ کرنے اور کروانے والے دونوں شرمندہ. لیکن جن کے خلاف فیصلہ ہوا ان کا چہرہ چاند سے بھی تابندہ، ان کا چہرہ چاند سے بھی تابندہ. یہیں سے پتا چل جاتا ہے حق کدھر ہے. یہیں سے ساری کہانی کھول کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے معاملہ صاف ہے کہ ہم رہتے ہیں پاکستان میں. یہ کسی انگریز اور انگریز کی اولاد کا ملک نہیں ہے. اس کا فاؤنڈر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ہے. یہ کسی خان بلوچ چودھری راجے خاجے وڈیرے کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ 19 کروڑ مسلمانوں کی جاگیر ہے. اس لیے فیصلہ وہی ہوگا جو 19 کروڑ کلمہ پڑھنے والا چاہے گا انشاءاللہ. ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. ابھی تو تم نے میدان لگایا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ممتاز قادری کے پیچھے کوئی نہیں. میں کہتا ہوں یاد رکھ، غیب سے کچھ ایسے سلسلے آتے ہیں جن کو دنیا والے دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. اس لیے یہ بڑے بڑے یہ آج کل ہیں جو کھڑے کھڑے یہ انشاءاللہ ہوں گے پھانسی پہ چڑھے. لیکن غازی جو بھی میرے نبی سے پیار کرے گا رب اس کا بیڑا پار کرے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس، اس کے لیے الرٹ رہنا یہ ہمارا ایمان ہے. اس پہ اگر تانے دینا چاہیں تو لاکھ بار دیں. اس پہ اگر کوئی گالی ہمیں دیتا ہے تو لاکھ بار. اس میں ہمیں کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے کسی خان سے نہیں قرآن سے پیار کیا. اس لیے زرداری اور گیلانی دونوں یاد رکھیں کہ یہاں ووٹ شوٹ کا چکر اپنی جگہ پہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن نبی کی توہین کبھی برداشت. اور یہ جیسے میں نے علامہ اقبال کا بتایا، وہ کہتے تھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نبی پاک کے کپڑے میلے تھے. اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی بے ادبی کیا ہوتی ہے؟ سلمان تاثیر صاحب نے کون سی بات کہی؟ ظالمو تم یہ پوچھتے ہو، وہ تو فرعون بنا ہوا تھا، وہ تو نمرود بنا ہوا تھا لاہور کا، شداد بنا ہوا تھا. اس نے کالج کے طلباء کے سامنے بیٹھ کر یہ تک کہا، اس نے کہا اگر یہ علماء فتویٰ دیں میں پاکستان کے تمام علماء کے فتوے کو جوتی کی نوک پہ لکھتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں اگر پاکستان کے سارے علماء نبی کی عزت کا فتویٰ دیں گے تو نبی کی عزت ہی کا تو فتویٰ ہے. قرآن سے دیں گے، حدیث سے دیں گے، تفسیر سے دیں گے، حدیث کی تشریح سے دیں گے،
اور آگے وہ نمرود کہتا ہے کہ میں اسے کہاں رکھتا ہوں؟ یہ فرعونیت میرے رب کو پسند. اس نے پھر ایک ممولا چھوڑا. نمرود نے جب گردن اکڑائی تھی تو قدرت نے ایک مچھر سے، اور وہ بھی لنگڑا. اس لیے یہ جتنے فرعون پھرتے ہیں یہ لکھ رکھے کہ قدرت نے اپنے بندوبست آپ کر رکھے ہیں. ہمیں پتا ہے ہم کمزور ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارے یہ غریب مسکین فقیر کمزور ہاتھ تمہارے اونچے تختوں تک، گھرے بانو تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک ایسی ذات ہے الگ اس کی بات ہے. جب وہ تقدیر کا تیر چلاتا ہے تدبیروں کے پر خچے اڑا جاتا ہے. اس لیے یہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرے. اور جہاں زرداری صاحب اور یہ ہمارے موسمی حکمران، سیزنل حکمران، اپنی اپنی واری پہ آنے والے، پھر اپنے فرانس اور برطانیہ امریکہ جانے والے، یہ لکھ رکھیں کہ تمہاری قوت و طاقت ظاہر ہے، لیکن اس کا اختتام ہے جس کا خالق اور اللہ نام ہے. آخر میں پھر اسی کا کام ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور یہ بھی لکھ رکھے کہ اگر وہ نہیں چاہے گا تو تم سارے ٹیل بھی لگا لو، ممتاز قادری کا بال بھی کا نہیں ہوگا، کیونکہ موت کے خالق تم نہیں، موت کا خالق کوئی اور ہے. زندگی کا مالک کوئی، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا کہ نبی کو عام فرد نہ سمجھنا. نبی نائب خدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نبی نائب خدا ہوتا ہے. اور حضور کے لیے یہ لفظ میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں حضور نائب مالک یوم الدین ہے، حضور نائب رب العالمین ہے، حضور نائب مالک. اس دنیا میں نبی پاک کی عزت حرمت کا پتہ نہیں چلا. رب قیامت کا دن قیامت کو بپا فرمائے گا، میرے نبی کو اپنی کرسی پہ بٹھائے گا. مسند حق ہے. یہ میرے آقا کا جو مقام ہے اس دنیا کو پتا نہ چلا ہے نہ چلے گا. حضرت مجدد پاک حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے دنیا کو پتا نہیں چلا نہ چلے گا، قیامت کا دن آئے گا اللہ اپنے محبوب کو ایک منزل یہ بھی ہوگی. حضور فرماتے اقوم عن یمین اللہ، میں اللہ کے دائیں طرف اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں. اب اس کی کیفیت کیا ہے اللہ جانے. ایک مقام پہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو اپنی کرسی پہ بٹھائے گا. اس دن لگ پتا
جائے گا۔ اے میرے نبی کی بے ادبی گستاخی کو جواز کی سند دینے والے کس منہ سے تو سامنے آئے گا؟ اس دن ویکھاں گا میں آکڑتے مغروری تیری، جس دن پاک محمد آکھیا رب اے نہیں امت میری۔ اس لیے اس دن کو یاد رکھو جس دن کوئی کام نہیں آئے گا تو کملی والا کام آئے گا۔ اور مقام کیا ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ محشر میں جب سرکار آئیں گے، ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اونچے ممبر پہ آئے گا اور ممبر پہ چڑھ کے خطاب کرے گا اہل محشر سے اور کہے گا من عرفنی فقد عرفنی، جنہوں نے مجھے پہچانا انہوں نے پہچانا، جنہوں نے نہیں پہچانا مجھے پہچان لیں۔ میرا نام رضوان ہے اور یہ رضوان جنت کا دربان ہے۔ اب کہے گا کیا؟ کہے گا او حشر میں آنے والوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں محمد عربی کے حوالے کر دوں۔ ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح الجنہ الی محمد، میں جنت کی چابیاں، گویا یہ بھی ایک تقریب ہوگی، لو مدنی جنت کی چابیاں تیرے حوالے، اب تالا بھی آپ کھول، جس کے بارے میں جو بولنا ہے بول۔ اللہ اب آپ بتائیں تالا وہی کھولے گا جس کے ہاتھ میں چابی ہوگی، تو جنت کی امید رکھنے والے اس سے نہ بگاڑ۔ اب صرف یہی نہیں فرمایا، چند لمحے گزریں گے ایک اور نوری ممبر اس پہ آنے والا آئے گا، بڑا رعب والا چہرہ، کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہ سکے۔ وہ کہے گا جو مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میرا نام مالک ہے، میں داروغہ جہنم ہوں، دوزخ کا داروغہ میں ہوں، مجھے رب نے حکم کیا ہے کہ میں دوزخ کی چابیاں محمد عربی کے حوالے کر دوں۔ لے مدنی دوزخ بھی تیرے حوالے، جنت بھی تیرے حوالے، دشمنوں کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دے تے سجنا کے لیے، لیکن تیرے ہاتھوں کے بغیر نہ کوئی ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، دوزخ بھی تیری ہے جنت بھی۔ اس دن ویکھاں گا میں آکڑتے مغروری تیری، جس دن پاک محمد آکھیا رب آئے نہیں امت میری۔ اس لیے، اور اگلی بات چھوٹی سی بتا دوں، کہتے ہیں جب سرکار کے حوالے ہو جائیں گی چابیاں تو فرشتے پھر صدا دیں گے، کہیں گے ہم نے تو آپ کو پیش کی لیکن آپ نے فرمایا یہ ساری چابیاں اٹھاؤ ابو بکر و عمر کے حوالے کر دو۔ جب خدمت میں ان کی تھے بو
بکری عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ ہڑتال ہے، احتجاجی ہڑتال ہے، اور ہر مسجد سے جلسے ہوں گے، جلوس بھی۔ اور میں کیونکہ آپ کو ہم بتا نہیں سکے، اس لیے رعایت یہ ہے کہ یہاں سے جمعہ پڑھ کر ہم انشاءاللہ تعالی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، بتانا ہے، نکلیں گے۔ کم از کم یہ جو پول ہے نا، اس تک تو سارے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جن کو کوئی کام مجبوری ہے ان کو اجازت ہے، باقی جو جہاں تک جتنے قدم چل سکتا ہے چلے، اہتمام کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ، اپنے نبی کے نام کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے ملک بھی ہمارا ہے، گلیاں بھی ہماری ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں۔ ہم نے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور صرف ان کو بتانا ہے، جہاں تک جا سکیں گے جانا ہے۔ یہ رحمت حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے، باقی دیدار نبی کا نشانہ ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا اس پہ عمل فرمانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد